الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد باب الوضوء بالنبیذ، نبیذ سے وضو کرنے کا بیان۔ نبیذ بمعنی منبوذ ہے۔ مراد اس سے وہ پانی ہے جس میں کھجور کے ٹکڑے ڈال دیے جاویں اور اس میں کسی قدر کھجور کی مٹھاس آ جاوے۔ نبذ ینبذو، نبذ ینبذو اس کے معنی پھینکنے اور ڈالنے کے آتے ہیں۔ پانی میں چونکہ کھجور کے ٹکڑے توڑ کر ڈالے جاتے ہیں، اس لیے اس پانی کو منبوذ کہا جاتا ہے، ظرف کے معنی میں، محل کے معنی میں یا مفعول کے معنی میں، جس میں کھجور کے ٹکڑے ملائے گئے۔ اب اس نبیذ کا وضو کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ ایسا پانی جس میں رات بھر کھجوریں پڑی رہیں اور صبح میں اس کی کچھ مٹھاس اس میں آ گئی، کچھ اثر اس کا آ گیا، ایسی نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ فقہائے کرام نے نبیذ کی 3 قسمیں بتلائی ہیں۔ ایک وہ نبیذ جو غیر مطبوخ، غیر مسکر، غیر متغیر، غیر حلو اور سیال ہے، یعنی کھجور کے دانے اس میں ڈالے گئے لیکن اس میں کوئی کھجور کا اثر آیا ہی نہیں، اس کو پکایا نہیں گیا، اس میں نشہ نہیں آیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس پانی میں کوئی مٹھاس بھی نہیں آئی، اور اس کے بہاؤ اور سیلانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ غیر مطبوخ، غیر مسکر، غیر متغیر، غیر حلو اور سیال، ایسی نبیذ سے بالاتفاق وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ابھی یہ ماء مطلق کے حکم میں ہے۔ دوسری نبیذ مطبوخ، مسکر، غلیظ، یعنی جس نبیذ کو جس پکا دیا گیا ہو، پانی میں کھجور ڈال کر اسے کھولا دیا گیا ہو، نشہ آور ہو، گاڑھی بن چکی ہو اور اس کی رقت یعنی اس کا بہاؤ ختم ہو چکا ہو، ایسی نبیذ سے بالاتفاق وضو کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ نمبر 3، وہ نبیذ جس میں کچھ مٹھاس تو آ گئی لیکن اس کی سیلانیت باقی ہے، پانی کا بہاؤ باقی ہے، غلیظ نہیں، پکائی بھی نہیں گئی، اس میں نشہ بھی نہیں، گویا صرف ایک بات اس میں تبدیلی کی ہوئی ہے کہ اس میں کسی قدر کھجور کی مٹھاس آ گئی،
ایسی نبیز کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس میں کئی مذہب ہیں۔ امام ابو یوسف اور ایک روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسی نبیز سے وضو جائز نہیں۔ اگر دوسرا پانی موجود نہ ہو تو بھی اس سے وضو نہ کرے بلکہ تیمم کرے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی مسلک، بلکہ جمہور کا یہی مسلک۔ دوسرا قول سفیان ثوری کا اور ایک قول کے مطابق امام ابو حنیفہ کا۔ گویا امام ابو حنیفہ کی یہ دوسری روایت کہ ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، تیمم ایسی صورت میں نہیں ہوگا، وضو کرنا متعین۔ تیسرا قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں دوسرا پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو کر لے، پھر تیمم بھی کرے، اور ایک قول امام ابو حنیفہ سے بھی یہی منقول ہے۔ چوتھا مسلک اس مسئلے میں ابن راہوے وغیرہ کا۔ ان حضرات نے فرمایا، ابن راہوے ان کے رفقا نے، کہ وضو کرنا واجب ہے اور تیمم مستحب ہے۔ علامہ کاسانی نے بدائع الفوائد میں لکھا ہے، بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے آخر میں پہلے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، اور پہلا قول یہ تھا کہ وضو کرنا جائز نہیں۔ اب ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے، یعنی ائمہ ثلاثہ تو پہلے ہی عدم جواز کے قائل تھے، امام ابو حنیفہ نے بھی رجوع کر لیا، تو اب ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ ایسی نبیز سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر یاد رہے وہ کون سی نبیز کی بات چل رہی ہے، وہ نبیز جو حلو ہے اور رقیق ہے، غیر مطبوخ، غیر مسکر ہے، نشہ نہیں ہے، پکائی نہیں گئی ہے، غلیظ نہیں ہے، بہا اس کا باقی ہے، لیکن اس میں مٹھاس آ گئی ہے، یعنی شربت جیسی بن گئی۔ یہیں سے آپ دواخانوں کے شربت کا حکم بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں سکر نہیں ہے، اس میں غلظت نہیں ہے، اور اس کا سیلان باقی ہے، لیکن مٹھاس وغیرہ اس پر غالب آ چکی ہے، جس کی وجہ سے پانی کا نام اس کا ختم ہو چکا ہے۔ تو نبیز سے وضو کے عدم جواز پر اب ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ حنفیہ میں سے امام طحاوی، علامہ ابن نجیم اور قاضی خاں، ان حضرات نے اسی کو پسند کیا۔ رہ گئی بات حدیث باب کی، جو باب میں حدیث آ رہی ہے جس سے جواز سمجھ میں آتا ہے، تو روایت پڑھیے، اس کا جواب سمجھ لیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما فی اداوتی کا، تمہارے برتن میں کیا ہے؟ میں نے کہا نبیز ہے۔ فقال تمرۃ طیبۃ وماء طہور، قال فتوضأ منہ، کہا پاکیزہ کھجور ہے اور پاک پانی ہے، طاہر و مطہر پانی ہے، پھر آپ نے اس سے وضو بھی فرمایا۔
اس سے تو معلوم ہوا کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز، لیکن آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر بحث کی ہے سند پر، اس میں ابو زید نامی ایک شخص رجل مجہول ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال اس مسئلے میں نہیں ہو سکتی۔ قال ابو عیسیٰ وانما روی هذا الحدیث عن ابی زید عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو زید رجل مجہول، یہ ابو زید رجل مجہول ہیں۔ عند اہل الحدیث لا نعرف له روایتا غیر هذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ کوئی اور روایت ان کی منقول نہیں ہے۔ وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء بالنبیذ منهم سفیان وغیرہ وقال بعض اہل العلم لا يتوضأ بالنبیذ وهو قول الشافعی واحمد واسحاق قال اسحاق ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبیذ۔ اسحاق ابن راہوی نے کہا کہ اگر پانی دوسرا موجود نہیں ہے تو وضو کر لے اور تیمم بھی کر لے، یہی میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اقوال عدیدہ کے بیان میں یہ بات کہی جا چکی ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں وقول من یقول لا یتوضأ بالنبیذ اقرب الی الکتاب والسنہ، جن لوگوں نے نبیذ سے وضو کرنے کی اجازت نہیں دی ہے ان کا قول قرآن و سنت سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب پانی نہیں ہے تو اب تیمم کرنا ہے، اور نبیذ ہے وہ پانی نہیں ہے، لہذا پانی نہیں ہے تو اب تیمم کا نمبر ہے، اور تیمم کا نمبر اسی وقت آتا ہے جبکہ وضو کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نبیذ سے عدم جواز کی بات کہی ہے ان کی بات زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگلا باب وہ آ رہا ہے باب کراہیت رد السلام غیر متوضئ، باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضئ، بے وضو ہونے کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ رد السلام سے مراد سلام کا جواب دینا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بے وضو ہونے کی حالت میں ثواب کا جواب دینا مکروہ ہے، لیکن یہ بات یہی حل کر لی جائے کہ یہ حکم پہلے تھا کہ جواب دینے کے لیے باقاعدہ وضو کیا جاتا تھا، بعد میں یہ حکم اور یہ کراہت ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ البتہ اگر کہیں جواب دینے کے لیے وضو کرنا منقول ہے تو درجہ استحباب میں ہے، اسی طرح اگر کسی نے تیمم کیا ہے تو یہ بھی درجہ استحباب میں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حالت بول و براز میں سلام نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر منقول ہے۔ حدثنا نصر بن علی و محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفیان عن الضحاک ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول
فلم يرد علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اس وقت آپ پیشاب فرما رہے تھے تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ پتہ چلا حالت بول و براز میں جو سلام کیا جاوے وہ سلام مستحق جواب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ عنوان ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور روایت جو آ رہی ہے بطور دلیل و اس بات کے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، اس میں حالت بول و براز میں جواب نہ دینے کی بات ہے۔ بے وضو حالت کا ذکر نہیں، بلکہ حالت بول و براز کی، جو اس سے ایک زیادہ ہی اونچی حالت ہے، اس کا جواب یہ ہے، یعنی گویا سوال اور جواب میں مطابقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مدعا یعنی غیر متوضی کے سلام غیر متوضی ہونے کی صورت میں، بے وضو ہونے کی صورت میں جواب دینے کی کراہیت، اس مدعا کو مصنف علام نے مذکورہ روایت سے نہیں ثابت کیا، بلکہ وفی الباب عن المہاجر قنفذ جو کہا ہے تو مہاجر ابن قنفذ کی روایت سے ثابت کیا ہے، اور مہاجر ابن قنفذ کی یہ روایت نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مروی ہے، اور اس میں اس طرح سے الفاظ ہیں کہ انہ سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فلم يرد علیہ السلام حتی توضأ فلما توضأ فرد علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے سلام کیا، آپ پیشاب فرما رہے تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، وضو کیا آپ نے اولاً، فلما توضأ فرد علیہ، جب وضو کر لیا تو آپ نے جواب دیا۔ اب مہاجر ابن قنفذ کی اس روایت سے اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں جو روایت پیش کی ہے اس میں صرف سلام حالت بول کا ذکر ہے اور پھر عدم جواب کا ذکر ہے، لیکن اس سے زیادہ مفصل اسی مضمون کی روایت مہاجر ابن قنفذ کی ہے، تو اس من وجہ اشتراک کی وجہ سے اسی پر قناعت کر لیا، ورنہ اصل مدعا امام ترمذی کا مہاجر ابن قنفذ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ احناف کے نزدیک قضاء حاجت وغیرہ کے وقت سلام کرنا اور جواب دینا دونوں مکروہ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے رد المحتار میں یعنی در مختار کے حاشیے میں مکروہ مواقع کو تحریر فرمایا۔ سلامک مکروہ علی من ستسمع ومن بعد ما یبدی یبدا یسن و یشرع۔ آگے حضرت نے پھر تفصیل کے ساتھ ان تمام مواقع کو پیش کیا ہے جہاں جہاں سلام کرنا مکروہ۔ البتہ حالت حدث میں جب کوئی غیر متوضی ہو، بے وضو ہو، اس وقت میں سلام کرنے کو بھی کسی نے مکروہ نہیں کہا ہے، اور سلام کے جواب دینے کو بھی کسی نے مکروہ نہیں بتلایا ہے۔ اب ایک اور چھوٹا سا صبح ہے کہ حضرت عائشہ نے تو ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے بتایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو پھر حالت بول و براز میں جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ذکر قلبی پر محمول ہے، یعنی ہر وقت زبان سے ذکر نہیں کرتے تھے، ہاں ذکر قلبی ہر وقت ہوتا تھا،
یا ہر وقت کا مطلب یہ ہے کہ جس ذکر کا جو وقت ہے اس وقت پر ہمیشہ پابندی سے ذکر کرتے تھے، یعنی اذکار مؤقتہ کو اپنے اوقات پر ضرور اس کا ذکر کر لیا کرتے تھے، اور حالت بول و براز یہ حالت ذکر نہیں ہے، وقت ذکر نہیں ہے، اس لیے اس موقع پر اگر نہیں کیا تو اس حدیث کے مزاحم نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔